السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور تازہ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو پنجاب کے تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے ہزاروں اساتذہ کے لیے براہ راست اہمیت رکھتی ہے۔ یہ خبر حالیہ ٹرانسفر راؤنڈ کے اختتام کے بعد سامنے آئی ہے اور اس نے ہر استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ان کے مستقبل پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ جی ہاں ناظرین، ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ٹرانسفر راؤنڈ کے مکمل ہونے کے بعد جو بھی ٹرانسفر سرپلس بچ جائیں گے، ناظرین ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ٹرانسفر راؤنڈ کے مکمل ہونے کے بعد جو بھی اساتذہ سرپلس بچ جائیں گے انہیں اسکولوں سے ٹرانسفر کر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی CEOs کے ڈسپوزل پر بھیج دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سرپلس ٹیچرز ہوتے کون ہیں؟ تو آسان لفظوں میں جب کسی اسکول میں طلبہ کی تعداد کم ہو اور وہاں اساتذہ زیادہ ہوں تو وہ اساتذہ جن کی وہاں ضرورت نہ ہو سرپلس کہلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرانسفر راؤنڈ کے بعد حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے اساتذہ کو ان اسکولوں میں نہ رکھا جائے جہاں ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں CEOs کے ڈسپوزل پر کر دیا جائے تاکہ بعد میں انہیں وہاں تعینات کیا جا سکے جہاں واقعی اساتذہ کی کمی ہے۔ یہ پالیسی ایک طرف دیکھنے میں بہت منطقی لگتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے ضلع کے اندر اساتذہ کی تقسیم کو متوازن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اسکول میں 4 اساتذہ ہیں لیکن بچوں کی تعداد کم ہے اور اس ضلع کے کسی دوسرے اسکول میں صرف 1 استاد ہے لیکن بچے سینکڑوں ہیں، تو پھر یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ سرپلس اساتذہ کو وہاں منتقل کیا جائے جہاں طلبہ زیادہ ہوں۔ یوں نظام تعلیم بہتر ہوگا اور بچوں کو معیار تدریس کا موقع دیا جائے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف یہ فیصلہ ان اساتذہ کے لیے تشویش کا باعث بھی بن رہا ہے جو برسوں سے کسی ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور اچانک ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ اب وہ اپنے اسکول میں نہیں رہیں گے بلکہ انہیں ڈسپوزل پر بھیج دیا جائے گا۔ یقیناً اس سے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے ان کا کیا بنے گا، انہیں کس اسکول میں بھیجا جائے گا اور کیا انہیں کسی دور دراز علاقے میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ سوالات ہیں جو اس وقت ہر سرپلس استاد کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ ذرائع سیکریٹریٹ کے مطابق CEOs کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ضلع کے اندر جس اسکول میں چاہے سرپلس استاد کو تعینات کر سکے گا، یعنی اگر کسی اسکول میں فوری طور پر خالی نشست ہے تو وہاں ان اساتذہ کو بھیجا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کو تعلیم میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اس فیصلے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی دور ہوگی اور طلباء کو وہ مضامین بھی پڑھائے جا سکیں گے جن کے لیے پہلے استاد دستیاب نہیں تھے۔ اب ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ سرپلس ٹیچرز کو ڈسپوزل پر بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نوکری ختم ہو جائے گی یا انہیں فارغ کر دیا جائے گا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں ایک مرکزی لسٹ میں رکھا جائے گا اور جیسے ہی کسی اسکول میں ضرورت ہوگی ان کو وہاں تعینات کر دیا جائے گا۔ یوں ان کے لیے روزگار کا تسلسل برقرار رہے گا اور وہ تعلیمی نظام کا حصہ رہیں گے۔ ناظرین یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فیصلے سے کچھ مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی استاد کئی سالوں سے اپنے گھر کے قریب والے اسکول میں تعینات تھا اور اب اسے کسی دور کے اسکول میں بھیج دیا جائے تو اس کے لیے سفر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ اساتذہ کو اپنے خاندان سے دور جانا پڑ سکتا ہے یا انہیں اضافی اخراجات برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جن پر حکومت کو ضرور غور کرنا چاہیے تاکہ اساتذہ کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ سرپلس ٹیچرز کی تعیناتی مکمل طور پر CEOs کے اختیار میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس عمل میں کسی قسم کی جانبداری یا سفارش شامل ہوئی تو اساتذہ کا اعتماد اس پالیسی پر متزلزل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ CEOs اس عمل کو انتہائی ذمہ داری اور شفافیت کے ساتھ ساتھ انجام دیں تاکہ کسی بھی استاد کو یہ شکایت نہ ہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ ناظرین یہ فیصلہ بنیادی طور پر بچوں کے بہترین مفاد میں کیا جا رہا ہے کیونکہ تعلیم کا سب سے بڑا حق بچے کا ہے۔ جب ایک بچے کو استاد نہ ملے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اسی بچے کے مستقبل کو ہوتا ہے۔ حکومت کا یہ اقدام اس لیے ہے کہ کوئی اسکول استاد سے محروم نہ رہے اور بچوں کو وہ تمام مضامین پڑھنے کا حق مل سکے جو ان کے نصاب میں شامل ہیں۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ ایک طرف سے اساتذہ کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ نئے ماحول میں جا کر اپنے تجربے کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب ایک استاد نئے اسکول میں جاتا ہے تو اس سے نئے تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ البتہ حکومت کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ استاد کو بلا وجہ پریشان نہ کیا جائے اور انہیں ایسے اسکولوں میں بھیجا جائے جہاں واقعی ان کی ضرورت ہے۔ اگر اساتذہ کو محض کاغذی کارروائی کے لیے ادھر ادھر گھمایا گیا تو اس سے تعلیمی معیار بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سرپلس ٹیچرز کو ڈسپوزل پر بھیجنے کا یہی فیصلہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو آنے والے دنوں میں پنجاب کے تعلیمی نظام کو براہ راست متاثر کرے گا۔ یہ عمل مثبت بھی ثابت ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ اس کا انحصار مکمل طور
طور پر اس بات پر ہے کہ کس طرح سے لاگو کیا جاتا ہے۔ اگر شفافیت اور میرٹ کو برقرار رکھا گیا تو یقیناً یہ ایک کامیاب قدم ہوگا، لیکن اگر ذاتی مفادات اور سفارشات کو ترجیح دی گئی تو پھر اس کے منفی اثرات زیادہ ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی مکمل وضاحت کہ اس ٹرانسفر راؤنڈ کے اختتام پر بچ جانے والے سرپلس اساتذہ کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا مستقبل کس طرح طے کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی اور اب آپ کے ذہن میں موجود سوالات کے جواب بھی مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مزید مستند اور بر وقت معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔